سورۃ الکوثر، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو ریفلیکشنز ملتی ہیں، تدبر کی باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں اس سورہ سے، جو علماء کرام نے اس میں سے پوائنٹس نکالے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، اللہ ول گیو یو جسٹس، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انصاف دیں گے۔ لوگ آپ کو تانے دیں گے، لوگ آپ کو دل جلانے والی باتیں کریں گے، آپ کو ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کریں گے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ پہ کسی چیز کا سایہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کے کوئی مس کیریج ہوا ہو، یا آپ کے پاس اولاد نرینہ نہ ہو، یا آپ کے پاس اولاد نہ ہو، یا بیٹیاں ہوں، لوگ ہمیشہ بات کریں گے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ از آل واچنگ، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مختلف طریقے سے، بہت ہی سیکرٹ ویز میں اپنے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں علیم حکیم ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیپ میننگز میں جا کے، علیم کا کیا معنی ہے، الخبیر، الحکیم، حکیم حکمت سے بھرا ہوا، اللہ کا ہر ایک فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دینی ہیں، کس کو اللہ نے بیٹے دینے ہیں، کس کو اللہ نے دے کر واپس لے لینے ہیں، کس کو اللہ نے بالکل نہیں دینے۔ تو کسی کو اللہ نے اسپیشل نیڈز کے بچے دینے ہیں، کسی کو اللہ نے بیٹیاں پہلے دینی ہیں پھر بیٹے بعد میں دینے ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ کی جو پلانز ہیں وہ بہت بگر پکچر ہے، وہ ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے برین میں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں دی، لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو کہ میں ہر وقت تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ ہمیشہ باتیں کریں گے، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور امام شافعی کا جو بہت پاورفل کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو ہر مظلوم کے لیے ڈھارس ہے اور ہر ظالم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو وہ آیت جو ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 64، وما کانا ربو کا نسیجا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ تانے دیتے ہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ دے کر تو بھول جاتے ہیں۔ جس کو وہ تانا لگا ہوتا ہے، جس کو وہ تکلیف پہنچی ہوتی ہے الفاظ کی، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں وہ اس کے زخم رہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زخم کو کریدتے رہتے ہیں تو وہ زخم بھرتا نہیں ہے، چاہے وہ ہماری باڈی کا زخم ہو، چاہے وہ ہمارے جسم کا ہو۔ تو ہمیں ان زخموں کو کریدنا نہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ کہا، ہمیں کیوں کہا، اب میں اس کو جواب دے کے رہوں گی، جواب نہیں دوں گی تو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اب جب انہوں نے ان کو بترا کہا، کذاب کہا، ساحر، مجنون کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے پھر ان کو الکوثر عطا کی۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ چلنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورہ بہت تکلیف، ہی ہیڈ ٹو پے اے ویری ہیوی پرائز، بہت بھاری قیمت ادا کر کے ان کو یہ خوبصورت اور مختصر سورہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم اس سورہ کو جلدی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا میسج کتنا ٹھنڈ پہنچانے والا ہے دل پہ، جیسے کسی نے کوئی کول پیک، کوئی آئس پیک رکھ دیا ہو، کہ اس کے اتنے ان ڈیپ میننگز ہیں کہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اللہ کو اپنا گواہ بنا لینا ہے، اور آپ نے اپنا اجر قیامت کے لیے، آخرت کے لیے سیو کر لینا ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے اندر پیشنٹ رہنا ہے۔ اگر لوگ ہمیں نیگیٹو باتیں کریں تو ہم اس سے پیچھے نہ ہو جائیں، ہم یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم تو انسگنیفیکنٹ ہیں، ہمیں کیا فائدہ قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے مل گیا، لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم تو پاورفل نہیں ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا برقرار رکھنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ کبھی کبھی ہم ایسے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہا ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بس آپ کا ایک ٹیسٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس پیریڈ کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی ضرور دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جو انصاف ہے وہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ ہو سکتا ہے وہ انصاف ہمیں دنیا میں مل جائے، اور اچھا ہے کہ وہ انصاف ہمیں آخرت میں مل جائے۔ پھر پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ اللہ ول گیو یو جسٹس، ہی از آل نوئنگ، آل واچنگ۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ ول ٹیسٹ یو، آپ کا امتحان ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا امتحان ہوا، جیسے ان سے پہلے انبیاء کا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا ہوا، صحابہ اکرام کا ہوا، تبا تابعین سب کا ہوا، شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین کی ہمارے سامنے اگزامپل ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، سب شہید ہوئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی فیملیز، اپنی تمام دولت، اپنی کمفرٹ صرف آخرت کے لیے جو تھیں وہ صرف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم لوگوں کو کہ تم لوگوں میں سے کون ہے بہترین اپنے عمل میں، اور وہ اللہ غالب ہے، عزیز الغفور، وہ غالب ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ جو ٹیسٹ دیتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ایک خاص پیکیج ہے، اور یہ ہمارے پاس ہیں کہ ہماری زندگی میں فار ایگزامپل ایک انسان ہے، اس کی زندگی میں 100 ٹیسٹ آئیں گے، کسی کی زندگی میں 100 ٹیسٹ آئیں گے، کسی کی زندگی میں ٹیسٹ آئیں گے نہیں۔ اس کے لیے یہی بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو رائل فیملیز ہیں ان کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، ان کا یہی تو ٹیسٹ ہے کہ جب تمہارے پاس لگژریز ہیں، تم نے دنیا کے لیے کیا کیا، تم نے کتنے غریبوں کی ہیلپ کی۔ تو ہر انسان ٹیسٹ میں ہے، اور جب آپ کا آخری ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تب آپ کا وقت اجل آ جاتا ہے، وہی آپ کی موت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، بہت ہی خیریت کے ساتھ ہمارے ٹیسٹ میں سرخرو کریں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کو میں نے مشقتوں سے ڈھانک دیا اور جہنم کو آسانیوں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے لیے جب دنیا میں ہمیں آسانیاں نظر آتی ہیں نا، کہ جب ہم کوئی بھی کام کرنا ہو، نماز چھوڑ دینا ہو یا کوئی بھی حرام کام کرنا ہو، تو وہ کام آسان لگتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ لیکن یہ کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں سے ڈھانپ دیا۔ آسانی سے آپ شراب پی سکتے ہیں، آسانی سے آپ حرام کھانا کھا سکتے ہیں، سود کا مال کھا سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آسانیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے جنت کے لیے اسٹرگل کرنی ہے تو ہمیں مشقتیں کرنی پڑیں گی۔ ہمارا ہاتھ تنگ ہے پھر بھی ہمیں حلال رزق کھانا ہے، ہم نے حلال کھانے سے ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ باہر حالات سیریس ہیں، ہمارے حالات ٹائٹ ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی مشقت کر کے ہی حلال کھانا ہے، حلال سوچنا ہے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی، اپنے تمام چیزوں کی، اپنے بچوں کی اچھی اپ برنگنگ کرنی ہے۔ یہ تمام دنیا کی مشقتیں ہیں جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں، ڈیجیٹل دور میں، پہلے ایک زمانے میں صرف کمرے میں کمپیوٹر ہوتا تھا، اب زمانے میں سب کے ہاتھ میں فون ہے، اور اب وائی فائی ہے، سب کچھ اویلیبل ہے، بچے کہیں بھی ایک کلک میں کہیں کے کہیں جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ مشقتیں ہیں نا، یہ آنے والے زمانے کی سب سے بڑا چیلنجنگ دور ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی پاسورڈ کنٹرول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنے بچے کی جو تربیت کی ہے وہی آپ کی جو اس وقت کی مشقت کی ہے وہ آگے آئے گی، کہ کیا آپ نے بچے کی ایسی ٹریننگ کی کہ اس کے اندر وہ اپنے صحیح راستے پہ رہے۔ تو یہ تمام مشقتیں ہیں جو جنت میں لے کے جاتی ہیں، اور جہنم میں آسانیاں، جھوٹ بولنا لوگوں کو آسان لگتا ہے، یا اس طرح کے کام جو ہمیں جہنم میں لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشقتوں میں سے سرخرو کر کے نکالے تاکہ ہم جنت کے جانشین بن سکیں، آمین۔ پھر پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 2 میں یہ بات تھی کہ جب تمام ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشقتوں میں سے ہمیں گزار دیتے ہیں، جیسے انبیاء پہ مشقتیں آئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اب ہم انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں سورہ یوسف کی تفسیر میں پڑھیں گے کہ ان کی زندگی میں کتنی تکالیف تھی، بچپن سے وہ اپنے والد سے الگ ہو گئے، جوانی انہوں نے کس طرح کاٹی، کتنے سال وہ جیل میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مشقتوں میں سے نکال کے کیا کیا، ان کو پھر ایجپٹ کا فائنینشیل منسٹر بنا دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے پوائنٹ نمبر 3، ایوری ہارڈ شپ از ٹیمپریری۔ ہر مشکل دائمی نہیں ہے، ہر مشکل ٹیمپریری ہے، یعنی کہ وقتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہوگی، کسی بھی نبی کی سٹوری ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری ہوگی، کہ ہمیشہ ایک مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے آسانی آتی ہے۔ اور یہ مشکلات اصل میں کرتی کیا ہیں؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں نا، ہمیں کلین کرتی ہیں۔ جب ہم لوگوں پہ مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہم دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، ہمیں ایک بیٹر مسلم بنا دیتی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، اور ہم اپنے دین کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں کہ یہ دین ہمارا اصل میں ہماری بچاؤ اسی میں ہے کہ ہم اس دین کے ہو جائیں۔ پھر پوائنٹ نمبر 4، قرآن ول ہیل یو۔ قرآن آپ کو
تسلی دے گا، تشفی دے گا۔ جب بھی آپ قرآن کھول کے اس کو پڑھیں گے، اس پر تدبر کریں گے، اور یہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ ثابت قدمی کے ساتھ، کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہیں، یعنی کہ روز کا روز تھوڑا سا پڑھ لیں، اچھا پڑھ لیں، آپ کی تمام جو شبہات ہیں ان کے آپ کو آنسرز مل جائیں گے، پرابلمس کا سلوشن مل جائے گا۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کے اوپر خاص قسم کے انعام کرتا ہے، خاص قسم کی ان کے اوپر اپنے سیکرٹس ریویل کرتا ہے، اور وہ انہی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے قرآن کے تھرو، جو اس میں جن کو اس میں توفیق ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کے تھرو بتایا کہ ایکچولی تو وہ کوثر قرآن پاک بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوثر ہیں، لیکن ان کے تھرو قرآن ہمارے لیے کوثر ہے، جو ہمیں ہیل کرے گا، ہمارے مسائل کا حل نکالے گا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر انسان کے لیے جنت میں ایک مقام ہے اور ایک جہنم میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں، جو ہمارا جنت میں گھر ہے، ہم اس کے لیے بہترین طریقے سے اس گھر کو سجائیں۔ جیسے ہم اپنے گھر کی ڈیکور کے لیے لے کر آتے ہیں، ایکسپینسو ڈیکوریشن پیسز لے کے آتے ہیں، ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی جنت کے گھر کی بھی اتنی ہی فکر ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے، کیا ہوگا؟ ہمارے بچے اس کو اسٹور روم میں رکھ دیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی آنے والی جنریشن کے لیے وہ بھی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوں گی، وہ کہیں گے یہ کون سا تھا VCR، یہ فوٹو البمس، ان کا کیا کریں، یہ تو ڈیجیٹل دور کا زمانہ ہے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سب ایونچولی ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو فنش، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ ڈیکوریشن پیسز، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائیں گے۔ تو جتنا کم سے کم اگر ہم اپنا سامان رکھیں، اتنا ہی ہمارے لیے آسانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ محبت رکھ دی دنیا کی کہ ہم اپنے گھروں کو سجائیں، لیکن ہمیں آخرت کا جو اپنا گھر سجانا ہے، ہمیں جنت کے لیے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فصلی لربی کا کرنا ہے، قربانیاں دینی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، ایکسٹرا نفل پڑھنے ہیں، استغفار کرنے ہیں، اور میکسیمم چیریٹی کے کاموں میں جتنا ہو سکے، ابھی کسی غریب کو کھلا دیا، ابھی کسی یتیم کی کفالت کر لی، جتنا اللہ نے آپ کو دیا آپ اللہ کی راہ میں لگائیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹیپلائی کر کے 100 ٹائمز، 500 ٹائمز، 1000 ٹائمز دیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 6، سورہ کوثر کا ایک ہمیں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ملتا ہے کہ یہ جو عرب کی سائیکالوجی تھی کہ بیٹا آپ کا نام لے کے آگے چلے گا، اگر بیٹا نہیں ہوگا تو آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کا نام لے کر کوئی چلنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ اس دن، قیامت کے دن، کوئی کسی کے ہاتھ نہ آئے گا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ الکہف میں ہمیں بہت بڑا امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے کہ یہ جو مال ہے اور بنون عربی میں بچوں کو کہتے ہیں، چلڈرن، کہ یہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، دنیا کی ہم خوبصورتی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سٹیٹس ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں نے یہ اچیو کر لیا، ہمارے بچے یہ بن گئے، تو یہ دنیا کی سٹیٹس ہیں، دنیا کا شو آف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو باقیات الصالحات ہیں، ہمارے نیک اعمال ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی رائٹ پیرنٹنگ کرنی ہے، ان کو ہم نے رائٹ گائیڈ کرنا ہے۔ ہمارے سے پہلی جنریشن جو چلی گئیں ان کے لیے تو ہم استغفار کر سکتے ہیں، انا للہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی سوچ کے لیے جو تھا، ان کے پاس جتنا علم تھا انہوں نے ہمیں بتا دیا، لیکن ہمیں خود اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کریں، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھیں، اور اگر کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں تو اس کو ہرٹ نہ کریں اپنے الفاظ سے۔ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو طعنے دیتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہی تو ہوئی ہے، بیٹا ہو جاتا تو بہتر تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو نبیوں کے گھر تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام احمد تھے جو جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو ان کے گھر مبارکباد دینے کے لیے خاص کر جاتے تھے کہ بیٹیاں تو انبیاء کے گھر ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے بہت بڑی برکت والی بات ہے جن کے گھر میں پہلی اولاد اس کی بیٹی ہو۔ تو اگر آپ اس سینیریو میں نہیں، اگر آپ ایسا سوچتے نہیں ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص، کوئی عورت خاص کر اس مینٹل پرابلم میں سے گزر رہی ہو کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے اور اس کی کسی بھی ان لا نے یا کسی نے بھی اس طرح کی ہسبینڈ نے اسے کوئی ایسی بات کی ہے، تو آپ ان کی دل جوئی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ تو اللہ کی قدر کو چیلنج کریں، یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں، اور جو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں
سورہ کے اندر آتا ہے کہ جس دن قیامت والے دن زندہ درگور کی بھی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں دفنایا گیا، قتل کیا گیا. تو کتنی پاورفل یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیو بورن بچی سے، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بول سکے گی اور وہ بتائے گی کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر اپنا رحم رکھیں. ہم لوگ کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو اتنی اخلاقی گراوٹوں میں چلے جائیں، جو اتنا اخلاقی پستی میں چلے جائیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا جو تھا وہ تو عربوں کا عمل تھا، لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی بیٹیوں کو کئی چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل، ایک جنرلائز نہیں، کچھ سننے میں آتی ہیں باتیں اس طرح کہ ہم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ اس کو کم بوٹی دے دو، بیٹے کو زیادہ اچھا پورشن بنا کر دے دو، یا چلو کوئی بات نہیں، یہ بیٹی ہے نا، اس کے اوپر ہم نے کیا فائنینشلی ہیلپ کرنی ہے، تو بیٹا تو ہمیں کما کے دے گا، تو ہم بیٹے کو اپنا ایک ریٹائرمنٹ پلان بنایا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ہمیں ہیلپ کرے گا، تو وہ بیٹے کی طرف زیادہ کرتے ہیں کہ اس کو اچھا پڑھا لکھا لو، بیٹی کی خیر ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ایک سائیکلوجیکلی، یا بیٹی کو واپس اگر اس کا سسرال ابیوزو ہے اور اس میں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ واپس ماں باپ کے پاس آتی ہے کہ میری ہیلپ کریں، اور ماں باپ کہ نہیں نہیں نہیں، جہاں تمہاری رخصتی ہوئی ہے وہیں رہو، تم ٹھیک ہو. تو یہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ اس زمانے کا زندہ درگور کرنا، یہ آج کل کے زمانے کا زندہ درگور کرنا ہے. اگر آپ کی بیٹی کو تکلیف لے کے آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے سنیں، اس کے مسئلے کا حل نکالیں. تو ہمیں سورہ کوثر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جس سینیریو میں پتہ چلی یہ سورہ اتری ہے، تو اس میں ہمارے لیے جو لیسن ہے، ہم تفسیر اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ڈیپتھ میں جا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. تو یہ سورہ کوثر کے تھرو ہمیں یہ پروفاؤنڈ لیسن بھی ملتا ہے. تو ایک لاسٹ لیسن جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہمارے تھاٹ پروسیس کو جو ہے نا ٹرانسفارم کر رہے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی لاس ہوتا ہے تو صبر کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ضرور آپ کو اور بھی عطا کرے گا، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاس کے اوپر لاس ہوئے، خاندانی نسب و حسب، انہوں نے مکہ والوں نے گھروں سے نکال دیا، شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، کوئی کاروبار نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر 3 مہینے فاقہ رہتا تھا، تو ہم لوگ کبھی مطلب پانی پی لیا، کبھی کھجور کھا لی، اس طرح ان کا گزارا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. آج ہمارے دسترخوان پہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر بھی ہمارے بچے یا ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز اویلیبل نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ان لوگوں کا لیول ہم دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی چیز آپ سے لے لی جاتی ہے، تو بی پیشنٹ، اور آپ نے صبر کے ساتھ کیا کرنا ہے، فصلی لربی کا کرنا ہے، اور ونہر، یعنی کہ آپ نے لوگوں کے لیے قربانی کرنی ہے اور اللہ کے لیے آپ نے شکر کا کلمہ ادا کرنا ہے کہ جتنا مل گیا الحمدللہ. تو ہمیں سورہ کوثر سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور سب سے خوبصورت اور آخری لیسن سورہ کوثر سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کے تھرو ہمیں بتایا کہ الکوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوثر کے تھرو ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس امہ کے بلیورز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خیر کثیر ہے، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی کرنی ہے؟ ہماری کرنی ہے. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت کس کو ملنی ہے؟ ہمیں ملنی ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی پوائنٹس پیچھے ڈسکس ہوئے، ان سب کا الٹیمیٹلی جو ثواب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو یہ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ بھی ہے اور یہ خیر کثیر ہم سب کے لیے بھی ہے. سورہ کوثر آپ پڑھیں، تلاوت کریں، اور آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنی قربانیوں کے بعد ملی. اس لیے آج کے بعد جب کبھی بھی آپ کا کوئی بھی پیارا آپ کا دل دکھائے، لوگ آپ کو تانے دیں کسی بھی پوائنٹ آف لائف میں، کسی بھی واک آف لائف میں، تو تکلیف میں مت رہیں. قرآن پاک کو اجازت دیں، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، اس کو کھولیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو کوشش کریں کہ تفسیر کے ساتھ اس کی کھول کھول کر پڑھیں. جیسے کلی کے اندر کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، جب اس کے بالکل اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلی کے اندر کی جو اس کی ہوتی ہے بڈ ہوتی ہے، جو پھول کے اندر کی جو بالکل اندر کی جگہ ہوتی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں اللہ نے خاص چیز چھپائی ہوتی ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تخلیق دیکھتے ہیں اس میں ہر چیز کے جب ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں، ہمیں موتی ملتے ہیں نا سمندر کے بالکل نیچے جا کے. تو ہمیں یہ موتی تبھی ملیں گے جب ہم قرآن پاک کی ڈیپتھ میں جائیں گے. تو یہ سورہ ہم یہ پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ مل سکتا ہے کہ لوگوں کی نیگیٹو باتیں، لوگوں کا سارکازم، لوگوں کا طنز
کوئی معنی نہیں رکھتا، بالکل آخر کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں کیسے کمفرٹ کرنا ہے۔ تو یہی جو تمام باتیں ہیں، اس کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں ہم سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، ہمیں معاف فرما دیں۔ اگر ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہم سے خوش نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف فرما دیں، آمین۔ اور سورہ کوثر سے ریلیٹڈ ایک اور بات تھی جو کہ ہے سجدہ شکر۔ جب آپ کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے، آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی چیز جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے، تو آپ سجدہ شکر ادا فرمائیں۔ سجدہ شکر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے کرنے کے لیے، اور اس کے کرنے سے آپ کو دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے، یا اگر آپ کے راستے میں سے کوئی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں آج کل کووڈ ہے، تو بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں ہمارے پاس، تو کوئی رکاوٹ ہمارے لیے دور ہوتی، کوئی بھی آسانی ہوتی ہے ہمارے لیے کسی بھی قسم کی، تو فوراً اللہ کے آگے سجدہ شکر میں گر جائیں۔ اور یہ بات ہمیں صحیح بخاری، ابن ماجہ، داؤد سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی کوئی خوشخبری ملتی تھی تو وہ فوراً سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے۔ فصلی لربک کے اندر یہ بات مینشن کرنی تھی سجدہ شکر کی۔ تو سجدہ شکر کے لیے آپ کو کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کرنا کمپلسری نہیں ہے، جہاں بھی آپ کھڑے ہوں اللہ کی زمین پاک ہے۔ وہی جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین میرے لیے پاک ہے، تو آپ سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور اس سجدے سے کیا ہوگا کہ اس کے لیے نہ تو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی خاص دعا پڑھنی ہے، آپ نے بس اللہ کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا ہے، اور یہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کا ایمان انکریز ہوگا، آپ کا کانفیڈنس لیول انکریز ہوگا، اور آپ کا ڈپریشن بھی دور ہوگا بِإِذْنِ ربی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم لوگوں کو قرآن پاک کا سمجھنے والا اور اسے عمل کرنے والا بہترین مسلمان بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔